سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، لیکن ابھی سوائے تمہارے نام کے اور کیا چلتا ہے نیوز میں؟ ہاں، بہت ساری نیوز چینل تو ایسے ہیں جن کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں، ان کی روٹی بھی نہیں چلتی، انہیں نام لینا ہوگا مسلمان مسلمان مسلمان۔ آپ دیکھیں کیوں؟ ان سے پوچھو میاں مسلمان ہے کتنے؟ چھوٹی سی تعداد ہے، 14% ہے، 14% ہے۔ اور پھر حالات یہ ہیں کہ ان کی سروے کی رپورٹ بتاتی ہے سب ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، دلت سماج سے بھی بیکورڈ، نیچے آ گئے ہیں، علم میں پیچھے ہیں، اخلاق میں پیچھے ہیں، مال میں پیچھے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، سسٹم میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ ساری رپورٹ انہوں نے بیان کی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جو اتنی ٹوٹی جماعت ہے تو پھر یہ میڈیا کے سامنے کیوں 24 گھنٹے ڈسکس کا نشانہ بنتی؟ ہر کوئی ہم پر کیوں ڈسکس کرنا؟ چھوڑ دو نا اس جماعت، جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ جماعت ٹوٹی بکھری ہوئی ہے تو کیوں اتنا ڈیبیٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے؟ صرف ہمارے اوپر اذان، نماز، مسجد، داڑھی، منبر، برقع، یہی سب ہے۔ کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا کو پتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹوٹے بکھرے ہو، لیکن اس دنیا کو یہ پتا ہے کہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی عشق رسول کی شمع موجود ہے۔ یہ جس دن بھڑکتی ہے محبت مصطفیٰ کی شمع، دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے، دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور سما ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس لیے اے سنیو، فخر کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ تمہارے پاس ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ میں ابھی نام لیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کس کا نام لیا؟ میرے مصطفیٰ کا۔ لیکن میں نے مجمع میں دیکھا ہر کوئی انگلیاں اٹھایا اپنے لبوں سے چوم کر آنکھوں پہ لگایا۔ کس نے کہا تم کو؟ میں نے مائک سے آرڈر تو نہیں دیا کہ میں نام لوں گا تم اٹھا کے چوم لینا، میں نے کسی سے کہا تو نہیں۔ میں ادھر میرے مصطفیٰ کا نام لے رہا ہوں اور تمہیں ہوش بھی نہیں، تم انگوٹے چوم کر آنکھوں سے لگا رہے ہو۔ یہ علامت اس بات کی ہے سب کچھ کھو چکے ہیں ہم، لیکن دلوں میں ابھی میرے مصطفیٰ کی عظمت باقی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ابھی باقی ہے۔ وہ نام آتا ہے تو انگوٹھے لبوں پر بے اختیار جاتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ الحمدللہ فخر ہے اس بات پر کہ ہماری ماؤں نے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، آمد حضور صاحب سجادہ، خانقاہ نصفیہ بریلی شریف مرکز اہل سنت۔ میرے عزیزو، اب میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، دوسرے لوگ کوئی ڈرتا ہے سہمتا ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن بہرائچ والوں کی بڑی ذمہ داری، بہرائچ میں رہنے والوں کی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بہرائچ میں دیار غازی موجود ہے اور وہ غازی ہے، شہید بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے ان کا مقام و مرتبہ سلطان سید سالار مسعود غازی، ان کو سلطان الاولیاء کہا گیا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ولایت غوث اعظم کے دربار سے پہلے بہرائچ آتی ہے۔ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ سے اجمیر جاتی، اجمیر سے ولایت تقسیم ہوتی، سید بعض بزرگوں کے اقوال ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بلند و بالا مقام پر پہنچنے والے سالار مسعود غازی عمر ان کے انتقال کے وقت صرف 19 سال کی، 19 سال کی کریئر جوانی میں یا 20 سال جو آپ کی ٹین ایج رہی، وہ ایج تو ابھی شروعات کی ہوتی ہے جوانوں کی، لیکن سالار مسعود غازی کی تاریخ پڑھنے والا جانتا ہے، ان کو سننے والا جانتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میدان میں اترے ہوئے تھے، اور میرے مصطفیٰ کے وہ ایسے شیر ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے دیو کو زمین پر گاڑ کر رکھا۔ کیا بات ہے، اللہ! میں ابھی آیا یہاں پر، مجھے بتایا گیا ہے
آپ سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وفات کو صدیاں گزر گئی، 800-900 سال سے اوپر ہو گیا، لیکن وہ ہیبت ابھی بھی جاری تھی، وہ ہیبت ابھی تک جاری تھی۔ لیکن ہو سکتا ہے تمہارے چند برے اعمال کی وجہ سے کوئی کیڑا پھر سے اڑنے لگ جائے، اس لیے میں کہتا ہوں مشن مسعود غازی کو زندہ کرو، ہر جوان کو یہ سکھاؤ کہ تمہارا ہیرو وہ پردے پر دکھنے والا نہیں ہے جو مجرے کرتا ہے، تمہارا ہیرو وہ نہیں ہے جو اپنے زنانہ حرکتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، تمہارا ہیرو تو سالار مسعود غازی ہے۔ تمہارے آئیڈیل یہ بزرگ ہیں، تمہارا آئیڈیل یہ پردہ سیمی پر ناچنے والا فلموں میں وہ ایکٹر اور ایکٹریس نہیں۔ اے سنی مسلمانوں، تمہارا ہیرو خالد بن ولید ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا واپس آ جاؤ، عزت بھی یہاں ہے، اقتدار بھی، طاقت بھی یہاں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اب میں اپنے آخری میسیجز کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر بھی میں آپ کو اس پیغام کی طرف لے جا رہا ہوں، تمہارے پاس کوئی چیز رہے نہ رہے میرے عزیزو، آنکھوں کا سرما ضرور رہنا، آنکھوں کا سرما، آنکھوں کا کاجل، لیکن وہ نہیں جو ڈبی میں رکھا ہوا ہے یا شیشی میں رکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ کوئی چور آج تک دیکھا آپ نے کہ آنکھوں سے کاجل بھی چرا کے لے جاتا ہے؟ کوئی چور ایسا دیکھا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے چور، میرے عزیزوں، مومن کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ اس کی آنکھوں کا کاجل ہے۔ جس کے سینے میں حضور کی محبت ہے اس کی آنکھیں بھی روشن ہیں، اس کی آنکھیں چمکدار ہیں۔ اس کاجل کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رکھو اور پھر فخر کے ساتھ۔ میرے عزیزوں، جینا ہے، ہم الحمدللہ حق کا اعلان کرتے ہوئے جیئیں، اور مرنا ہے میرے مصطفیٰ کے نام پر۔ اس سے بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ ہمیں اس بات کو لے کر کے کہتے ہیں کہ ابھی حالات ایسے ہیں، آپ ان کے اوپر بنا ہو گیا، ان کے اوپر بنا ہو گیا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر کوئی وہ نہیں جھجک نہیں، میرا کوئی جلسہ اس وقت تک مکمل ہوتا نہیں، ابھی کتنے مہینوں سے دیکھ رہا ہوں، جب تک جلسے میں لبیک یا رسول اللہ پکارا نہیں تھا، اور ہمیں ڈر نہیں اس بات کا۔ لیکن کوئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے نعرہ لگانے کی وجہ سے ہمارے فلاں دوست کو اٹھا کر لے گئے اور کیس کر دیے اس پر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ کرنے دو، اچھی بات ہے۔ جب پہنچنا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو عرض کرنا، آقا دنیا نے پھندا ڈالا تھا، میرے زنا پر نہیں، چوری پر نہیں، ڈکیتی پر نہیں، آپ کے نام کو پکارا تھا، لوگوں نے ہتھ کڑی پہنائی تھی۔ یقین جانو وہ تاجدار کائنات اتنے غیرت مند ہیں، تمہیں پکاریں گے اور بلائیں گے، آجا میرے غلام، میرا دامن تیرے لیے بچھاؤ گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ توجہ، اللہ تعالیٰ یہ جذبہ سلامت رکھے۔ دیکھیں ممبر سے بھی آپ ناظم اجلاس بھی نہیں ڈر رہے، لبیک کا نعرہ وہ بھی لگا رہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہمارے اگل بگل آنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو فوٹو میں آ جائیں گے، کیس نہ ہو جائے۔ مجھے ڈر نہیں ہے، لیکن اگل بگل آنے والوں کو اگر ڈر لگتا ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ آج اگر گستاخوں کے ساتھ کوئی کھڑے ہو کر شرم نہیں کرتا، اور ہم جس کے نام کے لیے اعلان کر رہے ہیں،
ہمارا یقین ہے کل قیامت کے دن دیکھا جائے گا تم کہاں کھڑے رہو گے، ہم کہاں کھڑے رہیں گے، سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا، جس سے محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ رہے گا۔ ہاں ان لوگوں کا ایمان اور ان لوگوں کا خاتمہ، ان لوگوں کی آخرت کا پتہ نہیں ہمیں، جو یہاں آج نعرے لگاتے لگاتے بیچارے تھک گئے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ 40 سال پارٹی کی خدمت کیے اور ابھی ایسے سنیاسی بن گئے، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ کیا یہ حالات ہے کہ نہیں؟ حالات ہے، بیچارے اتنی محنت کر کے 40 سال کس کو کہتے زندگی بتا دیا اور خدمت پر خدمت کرتے رہے، لیکن ان کو سائڈ لگا دیا گیا، اب تمہارا کام نہیں، بوڑھے ہو گئے جاؤ۔ لیکن میں نے دیکھا ہے جو میرے مصطفیٰ کی خدمت کرتا ہے، جو نبی پاک کی عشق کی بولی بولتا ہے، پھر وہ 85 سال کا ہو جائے کہ 90 سال کا ہو جائے، دنیا اسے کبھی سائڈ نہیں لگاتی۔ وہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے، بے شک اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے۔ تم لا کر کے دکھا دینا 1 لاکھ نوجوان جو اپنے آپ کو ہینڈسم کہتے ہو، خوبصورت کہتے ہو، 1 لاکھ جوانوں کو لا کر کھڑا کر دو اور ایک طرف 75 سالہ تاج الشریعہ کو بٹھا، سبحان اللہ، پتہ چلے گا 1 لاکھ جوانوں کی خوبصورتی الگ ہے، 75 سالہ تاج الشریعہ کی خوبصورتی آنکھیں چندیا جائیں، آنکھیں چندیا جائیں، ہر ایک پکار کر کہے گا اصل خوبصورتی تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ جو نبی کا ہو گیا اللہ اسے خوبصورتی سے بھی نوازتا ہے، وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن جوانوں سے زیادہ حسین رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عزت ڈھونڈو۔ دنیا تمہیں ورغلاتی ہے، جس طرح کی بھی حرکتیں آج ہو رہی ہیں، اس لیے مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے تم کبھی بھی اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا مت ہونے دینا کہ تم کمزور ہو، تمہارا کوئی فیوچر نہیں، تمہارا کوئی مستقبل نہیں۔ الحمدللہ ہم جس طرح ہیں اپنے نبی کے غلام ہونے پر ہمیں فخر رہے گا، ہمارے اپنے نبی پاک کے غلام ہونے پر ہمیں فخر رہے گا۔ اور دنیا جس طرح کی آزمائشیں لیتی ہے میں آپ کو بتاؤں، حضرت سہیب رومی ایک صحابی 27 سال کے جوان تھے، اور ان کو جب میرے مصطفیٰ کریم سے محبت ہو گئی، ماں بھی باپ بھی دشمن کافر دونوں لڑتے تھے اپنے بیٹے سے، اور ان کی جوانی کا حال یہ تھا اتنی عمدہ خوشبو لگاتے کہ گلیوں سے گزرتے تو پوری گلی مہکتی۔ سہیب، حضرت سہیب، اور بڑے مالدار کے بیٹے تھے، لیکن جب حضور کی محبت میں فدا ہو گئے، ماں بھی دشمن ہے باپ بھی دشمن، دونوں کہتے تھے چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد، لیکن دل میں جب میرے مصطفیٰ کا عشق سما جائے تو استقامت کسے کہتے سنو، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو حضرت سہیب بھی کہنے لگے اپنے گھر میں اب میں مکہ میں نہیں رہوں گا، میں بھی مدینے جاؤں گا۔ باپ نے کہا میری جائیداد پوری تجھے لکھ کر دینا ہوگا، تجھے ایک پوری پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا لے لو پوری جائیداد، مجھے نہیں چاہیے۔ اکلوتے بیٹے پوری جائیداد لے دو، ساتھ دے دیا اور نکل پڑے۔ تو ماں نے پیچھے سے پکار کر کہا تیرے جسم پر جو لباس ہے نا وہ بھی ہماری کمائی کا ہے، وہ بھی ہماری کمائی کا ہے، وہ بھی دے کر جا۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں چاہیے، اتار دیا، گونی پہن لیا، ٹاٹ کی گونی، ببول کے کانٹے لگا لیے اور اسی طرح چلتے رہے۔ لیکن کیا اتنے پر بس کر دیا؟ مالدار باپ کا گنڈوں کو اجرت پر لایا، کہا کہ میرا بیٹا مکہ کی سرحدیں کراس کرنے لگے، اسے مار مار کر اتنا زخمی کرو کہ گھر واپس آ جائے۔ بڑے طاقتور گنڈے بیچ راستے میں آئے، حضرت سہیب کو پکڑا اور مارنے اتنا مارا کہ ان کی ناک پھٹ گئی، ان کے گھٹنے توڑے، بہت زخمی کیا۔ جب وہ زخموں کی داغ ڈال کر گر پڑے تو آئے ہوئے گنڈوں نے پوچھا چل اب تھک گیا نا گھر واپس چل۔ اس وقت سہیب کہنے لگے نہیں مجھے مدینہ جانا ہے، سبحان اللہ، مجھے میرے مصطفیٰ کے یہاں جانا ہے۔ میرے عزیزوں زخموں کی دوا تو میرے مصطفیٰ کے پاس، یہ اس کے لیے ہے جس کا سینہ میرے نبی کی محبت سے جگمگا رہا ہے،
وہ تھک ہار کر کے چھوڑ کر چلے آئے اور ان کے باپ سے آ کر کہا کہ تمہارا بیٹا بڑا ضدی ہے، نہیں مانتا، بہت مارا ہم نے، زخمی بھی ہو گیا لیکن پھر ویسے چل پڑا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے زخموں کی حالت میں 9 دن کا سفر کر کے مدینے پیدل چلتے ہوئے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام کے وقت صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے لیکن گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کوئی قبیلہ کوئی وقت آنے والا ہے ملاقات کے لیے؟ حضور فرماتے نہیں، میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے، زخموں سے جور جور میرے پاس آ رہا ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں غور سے کہ کون آ رہا ہے، تو دیکھا لنگرتے لنگرتے حضرت صہیب آ رہے ہیں۔ جب وہ قریب آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، سینے سے سینہ لگایا اور اپنی چادر اٹھا کر کے ان کو پہنائی۔ حضرت صہیب کہتے ہیں مجھے جتنا مارا گیا تھا، جتنے زخم تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی زخم ہوا بھی تھا کہ نہیں تھا، کوئی درد تھا یا نہیں تھا، مجھے احساس تک نہیں تھا۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، ان کا یہ نعرہ تھا وہ صحابہ کا، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت ہلکی ہے۔ اسی لیے نوجوانوں حضرت صہیب نے کہا، چادر پہن کر کے ان کی وصیت تھی میں مروں گا بھی تو میرے کفن میں یہی چادر رکھنا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیار کرتا ہے تو وہ ماں ہے، لیکن میرے ساتھ تو معاملہ ایسا ہے میری ماں نے بھی میرے کپڑے اتار لیے، جب دنیا میں ماں چھوڑ دیتی ہے مدینے کا تاجدار سینے سے لگاتا ہے، اسے اپنے دلوں میں جگہ دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے نوجوانوں ان مصیبتوں سے نہ گھبرانا بلکہ میرے آقا کی طرف عرض کرنا، یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تو کہہ دو کہ تو ہمارا، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، بس اسی آس کے ساتھ جیتے رہو، وہ دن آئے گا جب ہماری آنکھیں بند ہونے کو ہوں گی، سرہانے کوئی اور نہیں میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ عزیزان گرامی وقار جب ہم قبر میں بھی پہنچیں گے تو ان کے چہرے نہیں دیکھیں گے، مدینے کے تاجدار کو دیکھیں گے۔ ان کے پاس جب جانا ہی ہے، قبر میں سامنا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، حشر میں حضور کا سامنا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ جب سب جگہ تمہیں حضور کا سامنا کرنا ہی ہے تو اعلیٰ حضرت کی بات سن لو کیا کہتے ہیں، تم زندگی میں ہو یا قبر میں ہو یا حشر میں ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو رسول اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تمہارا وجود بھی نہیں، نام بھی نہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لو، اگر یہ نام سے نسبت ختم ہو گئی کچھ نہیں ہے، بے جان لاشیں ہو۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ایک راپسی کتا نکلا تھا 1 سال پہلے اور کہہ رہا تھا کہ میں قرآن بدل دوں گا، اور کہہ رہا تھا کہ محمد کے چریتر پر میں کتاب لکھ دوں گا۔ میں پوچھتا ہوں وہ کتا کہاں گیا جس نے نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا اور جا کر دھوتی میں بیٹھا رہا؟ بعد میں پتا چلا کہ اس کو وہاں سے بھی لات مار کر کے گدر میں بھیج دیا گیا۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا 100 سال پہلے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اسی لیے اے سنیو تمہیں یہ میسج دوں گا، وہ جو نہ ہو تو یاد ہے یا نہیں، وہ